طواف کعبہ ہو رہا ہے، طواف کعبہ، ایک عورت بہت بڑی، اس نے کعبے میں بھی آ کے ظلم کرنے شروع کر دیے، لوگوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ ایک بات یاد رکھنا، میں گیا ہوں عمرے پہ، مجھے اللہ نے توفیق دی ہے، لوگ وہاں جا کے بھی باز نہیں آتے، دھکے مارتے ہیں، بڑا کچھ کرتے ہیں، وہ اللہ کا گھر ہے، اگر فضل زیادہ ہے تو وہاں غضب بھی بڑی جلدی ہو جاتا ہے۔ وہ بی بی باز نہیں کہتی تھی میں بہت بڑے امیر کی بیوی ہوں، خبردار، کوئی قریب آیا تو حجر اسود کے قریب گئی تو حجر اسود نے پکڑ لیا، دبوچ لیا، پکڑ لیا، چھوڑتا ہی کوئی نہیں، چمٹ گئی ساتھ، بلاؤ لوگوں کو، بڑا کچھ کیا، لیکن حجر اسود چھوڑتا۔ اللہ آپ کو حج کی توفیق دے، آمین تو کہہ دے، اللہ آپ کو عمرے پہ لے جائے۔ یہ حجر اسود پتہ بندے جا کے بہادری دکھاتے ہیں، میں جی پرا سٹے 5-7 بندے، میں پھر چمدا رہا بڑا چیر، یہ کوئی عقل مندی کی ہے، یہ کوئی عقل مندی والی بات ہے؟ وہاں جا کے ہمارے بزرگ تو کہتے ہیں وہاں جا کے جانوروں کا بھی ادب کرو، وہ خدا رسول کے مہمان میں دھکے دیتے رہے ہو، کوئی عقل مندی ہے؟ یہ کوئی بہادری نہیں۔ اگر سوڈان والے کرتے ہیں، ایران والے کرتے ہیں تو وہ جانے، ان کا رب جانے، ان کے عمل جانے، ہم تو وہاں جا کے جانوروں کا بھی ادب کریں گے، ادب کریں گے، احترام۔ نہیں موقع ملتا تو نہ ملے، میرے حبیب نے فرمایا دور سے ہاتھ لہرا کے چوم لو، حجر اسود قیامت والے دن تمہارے ایمان کی گواہی دے دے گا، تمہارے ایماندار ہونے کی گواہی دے گا۔ بی بی چمٹ گئی ساتھ، خلیفہ عبد المالک بن مروان سے کہا کہ وہ بہت بڑے رئیس کی بیوی، اب چھڑا، اب ساری زندگی تخت پہ بیٹھ کے امام زین العابدین کی مخالفت تو کرتا رہا ہے، اب چھڑا۔ نیچے اتر آیا، وہ بی بی کے خاوند کو کہنے لگا زین العابدین کے پاس چلے جاؤ، اگر حل ہے تو اس کے پاس ہے، اگر کوئی علاج ہے تو اس کے پاس ہے، اس کے پاس جاؤ، میں چھڑا سکتا؟ ادھر جاؤ، ادھر وہ ہے دروازہ، وہ ہے جناب علی کا پوتا، وہ ہے امام حسین کا جانشین، وہ بیٹھا ہے۔ زین العابدین تیرا تو سارا گھر کربلا میں کٹ گیا تھا، تیرے پاس تو رہنے کو مکان تک نہیں بچا تھا، خون کی ندیاں بہ گئی تھی، اور یہ کیا معاملہ ہے؟ امام زین العابدین کی سیرت اور صورت لوگوں کو بتاتی ہے کہ اب بھی اگر محبتوں کی وجہ سے دل جھکیں گے تو ہمارے خاندان کی طرف ہی جھکیں گے۔ امام زین العابدین کے پاس گئے، امام زین العابدین اپنے حجرے میں بیٹھے، کہا جناب ایک بی بی حجر اسود کے ساتھ لگ گئی، آپ آئیے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے سنا ہے رئیس کی بیوی ہے، لوگوں کو تنگ کرتی ہے، چھڑا لے گا؟ انہوں نے کہا حضرت جی وہ بھی آیا ہوا ہے، وہ کہتا ہے اگر چھڑا سکتا ہوتا تو پہلے بھی چھڑا لیتا، مہربانی کرے۔ امام زین العابدین اٹھے، ان کے ساتھ گئے، اس بی بی سے جا کے کہنے لگے تو توبہ کرتی ہے؟ توبہ کرتی ہے؟ کہنے لگی کرتی ہوں۔ امام زین العابدین کے ہاتھ اٹھے، اور لفظ کیا ہے؟ یا اللہ تو جانتا ہے نا میں کون ہوں۔ لفظ کیا ہے؟ امام زین العابدین کی دعا سنو، دعا پر میں مولا تو جانتا ہے میں کون ہوں، میں کون ہوں۔ راوی کہتے ہیں امام زین العابدین کی زبان پر لفظ ہے یا اللہ تو جانتا ہے نا میں کون ہوں۔ بی بی دھڑام سے پیچھے گری اور کہنے لگی اللہ اکبر، دھڑام سے پیچھے گر گئی، اللہ اکبر۔ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم۔ اور میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ جناب امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ تو جانتا ہے نا میں کون ہوں۔ ایک وہ تھے جو مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے، مٹتے ہیں آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ ایک وہ تھے جو مٹ گئے، اور ایک یہ میرے امام کا صاحبزادہ ہے۔ اور میرے دوستو وہ جو بات میں نے پہلے کہی نا، یہ اکڑے رہے، یہ ظالم اکڑے رہے، مر گئے۔ میرے امام کا یہ صاحبزادہ، ایک صاحبزادہ مدینہ منورہ کے ایک کونے میں، ایک نکر میں ساری زندگی۔ لوگ کہتے ہیں کہ امام زین العابدین کا حال یہ تھا، نماز شروع کرتے اتنی لمبی نماز پڑھتے کہ بھول جاتے سارا زمانہ۔ امام زین العابدین نماز پڑھ رہے ہیں، گھر میں آگ لگ گئی ہے، چھوٹا بچہ آپ کا چھوٹا صاحبزادہ قریب سویا ہوا ہے، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں، آگ لگ گئی، بچہ قریب سویا، لوگ آئے، شور مچ گیا، آگ بجھاتے رہے، بچے کو اٹھا کے لے جاتے رہے۔ نماز کے بعد امام زین العابدین نے دیکھا، فرمایا یہ کیا ہے، یہ خاک کس قسم کی؟ انہوں نے کہا حضرت جی گھر میں آگ لگ گئی تھی، آپ کو پتہ ہی نہیں؟ کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہا ہم سارا زمانہ آگ بجھا رہا تھا، آپ نماز پڑھ رہے تھے۔
फरमाया तुम दुनिया की आग बुझा रहे थे, मैं नाना मुस्तफा की उम्मत पर दोज़ख की आग बुझा रहा था। तुम दुनिया की आग बुझा रहे थे, मैं हुजूर की उम्मत के लिए दोज़ख की आग बुझा रहा था। तुम दुनिया की बुझाते रहे, मैं दोज़ख की बुझाता। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। वो सारे मिट गए और ये इमाम कैसी आजिज़ी, कैसी इनकिसारी। हजरत इमाम हसन बसरी ये खलीफा है इमाम ज़ैनुल आबिदीन के भी और खलीफा है हजरत इमाम बाकर के भी। इमाम बाकर इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हैं, इमाम जाफर सादिक उनके पोते हैं। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में हजरत हसन बसरी फरमाते हैं कि रात का सन्नाटा था, काबे में उस वक्त इतना राश नहीं होता था, मैं करीब ही ठहरा हुआ था। आधी रात का वक्त एक नौजवान के रोने की आवाज आई, या अल्लाह मेरे गुनाह बख्श दे, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। वो चीखता। इमाम हसन बसरी फरमाते हैं कि मैं सोया हुआ था अपने उजरे में, काबे के करीब ठहरा हुआ था। फरमाते हैं कि मेरी उस नौजवान की आहोजारी की वजह से मेरी आंख खुल गई, उसकी तड़प की वजह से मैं उठा। तो फरमाते हैं कि मैंने सोचा बहुत बड़ा कोई गुनाहगार आ गया है। फरमाते हैं कि वो क्या कहता है, जब मैं उठा हूं, काबे के करीब गया हूं कि जाकर तसल्ली देता हूं, तो उसकी जुबान से जुमला निकला, कहने लगा या अल्लाह मुझे कयामत में जलील न करना, ऐ अल्लाह अगर मेरे अमल अच्छे नहीं तो मुझे कयामत के दिन अंधा करके उठाना, मैं तेरे नेक बंदों के सामने क्या जवाब दूंगा। फरमाते वो नौजवान तड़पता है, रोता है। हजरत हसन बसरी फरमाते कि मेरे पहुंचते पहुंचते वो इतना बुलंद आवाज से तड़पने लगा कि बेहोश होकर जमीन पे गिरा। आप फरमाते मैं करीब गया, उस नौजवान के करीब गया तो बड़ी खूबसूरत खुशबू मुझे आई। फरमाते मेरे दिल में ख्याल था तसल्ली दूंगा कि बेटा ठहर जा, मैं भी दुआ करता हूं, तू भी दुआ कर, अल्लाह बड़ा मेहरबान है, माफ कर देगा। फरमाते जब मैंने उस नौजवान के चेहरे से जुल्फे हटाई, गर्द साफ की, तो मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। ये तो इमाम हुसैन का बेटा ज़ैनुल आबिदीन है, ये तो इमाम हुसैन के लख्त जिगर अलीउल मुर्तजा के जिगर पारे जनाब सैयदा फातिमा के नूर नजर है, ये तो हजरत शहर बानो शहजादी के बेटे हैं। इतनी आहोजारी, इतनी तड़प, इतनी बेचैनी, इतना अल्लाह से ताल्लुक। हजरत हसन बसरी फरमाते कि कदमों पे गिरा, पांव चूमे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की आंख खुली तो कहा हसन बसरी ना कर, तू बुजुर्ग है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन उठ के बैठ गए। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं मेरी आह निकल गई, आंसू मेरे बह गए। मैंने कहा ज़ैनुल आबिदीन कहां से दिल लेके आए हो तुम लोग, और कहां से सवारा है खुदा ने तुम्हारे खानदान को। सारा कुछ दे भी देते हो अल्लाह की राह में, सारा कुछ लुटा भी देते हो, सारा कुछ कुर्बान भी कर देते हो, अपने लिए रखता भी कुछ नहीं, और फिर भी माफियां ही मांगते फिरते हो, फिर भी माफियां ही मांगते फिरते हो, फिर भी रोते फिरते हो, फिर भी बारगाह खुदाबंदी के अंदर आहुजारियां करते रहते हो। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते कि वो जमाना मैंने इमाम ज़ैनुल आबिदीन का देखा। मेरे दोस्तों वो तो मिट गए, अकड़े रहे ना, मिट गए। करबला के बाद वो मिट गए, मेरे इमाम को मिटाने वाले। लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन मेरे इमाम का एक साहबजादा बचे था, लेकिन उन्होंने रूहानी खिलाफत का आगाज कर दिया। पूरी दुनिया में मेरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन का फैज है, जिस्मानी भी है, रूहानी भी है, इल्मी भी है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जिंदगी पूरी गुजार दी एक कोने में लग के। इमाम ज़ैनुल आबिदीन किसी सियासी काम में कभी मुदाखलत नहीं। हजरत इमाम जाफर सादिक का जमाना आया तो फिर बादशाह ने बुलाया इमाम जाफर सादिक को, और ये इमाम जाफर सादिक वो बुजुर्ग है कि हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह इमाम जाफर सादिक के मुरीद है, उनके मुरीद है, उनके खलीफा है। हजरत इमाम जाफर सादिक को बुलाया, और जब सैयदना इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह रज़ी अल्लाह अन्हु पहुंचे तो आपने शानदार लिबास पहना, शानदार लिबास पहना, और आला किस्म का जुब्बा पहना, आला किस्म की पगड़ी बांधी, हाथ के अंदर असा पकड़ा। और हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कच्चे मकान से निकले, लेकिन जरा बावकार होके निकले। दरबारे बादशाह, दरबारे खिलाफत में पहुंचे, अपनी खुंडी को, अपनी छड़ी को हिलाया। मैं क्यों बुलाया मुझे? वो बादशाह जिसने कहा था बुलाओ जरा, पता करता हूं क्यों मेला लगा रखा है। फिर भी बादशाह डरते रहते हैं, फिर भी डरते हैं कि अगर इन रूहानी लोगों ने इशारा किया तो सारी दुनिया इनके पीछे निकल पड़ेगी। बुलाओ, क्यों मेला लगाए रखा है? जब बादशाह के सामने पहुंचे तो बादशाह से कहा क्या बात है, क्यों बुलाया था मुझे? कहने लगा हुजूर गलती हो गई। आज के बाद इमाम जाफर सादिक बाहर निकले
تو بادشاہ کے واری کہنے لگے تو بڑی باتیں کرتا تھا، ڈنگے مارتا تھا، بڑھ کے مارتا تھا، بلاؤ امام کو پوچھ لیتا ہوں کیا ہوا۔ کہنے لگا یار پتہ نہیں کیا بات ہے، جب نہیں ہوتے تو بات نکلتی ہے، جب سامنے آ جاتے ہیں تو منہ کے اندر سے زبان بولتی نہیں ہے، جب سامنے آتے ہیں تو کیا روب ہے، کیا روب ہے۔ اصل اسے سمجھ نہیں تھی کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضرت امام جعفر صادق باہر نکلے تو آپ کا خادم گھر جا کے کہنے لگا امام صاحب اعلیٰ قسم کا لباس، لوگ باتیں کر رہے تھے، اتنا بڑا قیمتی لباس، لوگ گفتگو کر رہے تھے۔ تو حضرت امام جعفر صادق نے قمیض اتارا، نیچے ٹاٹ کا لباس تھا، فرمایا یہ جو اوپر پہنا ہے یہ مخلوق کو دکھانے کے لیے ہے، اور جو اندر پہنا ہے وہ رب کو دکھانے کے لیے ہے۔ اندر اللہ کو دکھانے کے لیے ٹاٹ کا ہے، لیکن مخلوق کو دکھانے کے لیے میں نے اعلیٰ لباس پہنا ہے۔ ان کے دل میں خیال نہ آئے کہ رسول پاک کے اہل بیت شاید کمزور ہو گئے ہیں، اس لیے ڈرتے اور سہمے ہوئے آتے ہیں۔ میرے نبی کے خاندان نے اس وقت سے لے کر تا دم آخری آج تک ایک پورا کردار ادا کیا ہے۔ سادات کا دین میں ایک پورا کردار رہا ہے، تحریر کے معاملات میں، تقریر کے معاملات میں، تدریس کے معاملات میں سادات کا پورا کردار رہا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کبھی سید غوث اعظم کی شکل میں آئے، اور کبھی سید معین الدین چشتی اجمیری کی شکل میں آئے، اور کبھی سید علی حجویری داتا گنج بخش کی شکل میں آئے، اور کبھی یہ سید حضرت شاہ آل رسول ماں رہروی کی شکل کے اندر آئے، اور کبھی یہ سید میر عبد الواحد بالکرامی کی شکل میں آئے۔ یہ سادات آتے رہے، اپنے اپنے دور میں چمکتے رہے، اپنے اپنے دور میں دین کا فریضہ سر انجام دیتے رہے۔ انہوں نے پھر اعلان حکومت والوں کو کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم سمجھتے ہو کہ اس طرح ہمیں دین نہیں پھیلانے دیتے تو ہمیں اللہ نے توفیق دی ہے، ہمیں اللہ نے طاقت دی ہے، اللہ نے ہمیں روحانیت دی ہے، ہم اس روحانی طرز کے ساتھ دین پھیلائیں گے۔ میرے دوستو اگرچہ قوت اور اقتدار بھی ہمیشہ انہی کے پاس رہا، کربلا میں جو بھی آیا آپ دیکھ لیجئے نا، یزید کے 14 بیٹے بتائے جاتے ہیں، کوئی بھی نہیں کہتا میں یزید کی اولاد میں سے ہوں۔ امام زین العابدین ایک ہی بچے تھے نا کربلا میں، آپ کو گلی گلی سید ملیں گے، نگر نگر سید ملیں گے، جگہ جگہ رسول پاک کی اولاد ملے گی۔ میرے دوستو یاد رکھنا، جو ظلم کرتا ہے اور ظلم میں بڑھتا ہے وہ بچتا نہیں، اس کا نام مٹ جاتا ہے، اس کا کردار نفرت کی علامت بن جاتا ہے۔ زندگی آپ بھی گزار رہے ہیں، وقت میں بھی بتا رہا ہوں، یاد رکھنا، خیال رکھنا، اگر ظالم بنو گے تو مٹ جاؤ گے، اگر ظالم بنو گے تو ختم ہو جاؤ گے، اگر ظالم بنو گے تو تمہارا نام لینا لوگ پسند نہیں کریں گے۔ ظلم کا نشان بن کے نہ رہنا، محبت کی علامت بن کے رہنا۔ اگر کبھی مار بھی کھانی پڑی تو وقتی طور پہ کھا جانا، تھوڑی دیر کے لیے مار کھا کے دیکھنا، کبھی کبھی مار کھانے میں بھی بڑی عزت ہوا کرتی ہے، کبھی کبھی مار کھانے اور برداشت کرنے میں بھی بڑا وقار ہوتا ہے۔ کبھی یہ بھی کر کے دیکھو، اس میں بھی ایک ذائقہ ہے، اس میں بھی ایک لطف ہے۔ میرے عزیزوں، جو ظلم کرے گا نہیں رہے گا، جو ظلم کرے گا اگر کتنے بھی اس کی ہاں اولادیں ہو جائیں اس کا نام نہیں چلے گا۔ جو محبت کرے گا، جو مار کھائے گا، خواجہ معین الدین چشتی نے بڑی مار کھائی، داتا علی اجمیری نے ہندوؤں سے بڑی مار کھائی، حضرت غوث پاک جیلانی کو بڑا ستایا گیا، یہ مار تو کھاتے رہے لیکن پیغام حق پہ ڈٹے رہے۔ جسے مار کھانی آ جائے، مار کھانی، بلکہ ملا رومی فرماتے ہیں جسے کٹنا آ جائے وہ بچ جاتا ہے، جسے قربان ہونا آ جائے اسے عزت مل جاتی ہے۔ جو برداشت کرنا سیکھ جاتا ہے وہ محبت کی علامت بن جاتا ہے۔ میدان کربلا نے یہ سبق دیا کہ اگر وقتی طور پہ مار کھانی پڑی تو ذرا کھا کے دیکھنا، لیکن کھانا حق کے رستے میں، کھانا حق کے رستے میں۔ اور ایک اور بات بھی ذہن کے اندر رکھیے، ضروری نہیں کہ کسی جگہ پہ کثرت ہو جائے، زیادہ ہو جائے تو وہ حق کی علامت ہی ہو۔ ہمیشہ کثرت حق کی علامت، اتبعوا سواد العظم والا معاملہ دوسرا ہے، لیکن کثرت ہمیشہ صداقت کی علامت نہیں ہوتی۔ یزید کے ساتھ تھے تو بہت زیادہ، لیکن کبھی بھی دل کے ساتھ انہوں نے یزید کی سپورٹ نہیں کی، تھے بہت امام حسین کے ساتھ، اس وقت تو تھوڑے تھے، لیکن ذرا آج تک دیکھیے کتنے ہیں جو امام حسین سے پیار کرتے ہیں، میدان کربلا سے لے کر آج تک۔ اور پھر کسی نے کہا تھا نا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر شخص پکارے گا ہمارے ہیں حسین۔ پھر دیکھنا صبح قیامت تک کتنے ہیں۔ حق کے نام پہ ڈٹ جاؤ، اگر تم ایک بھی ہوئے، دو بھی ہوئے، 10 اور 12 14 بھی ہوئے، رہنا حق پہ قائم رہنا،
مار کھا کے دیکھنا، اس میں بھی بڑی لذت ہے۔ ظلم سے بچنا، ظلم بہت بڑا عیب ہے، ظلم بہت بڑی بیماری ہے، لگ جائے گی تو نام و نشان مٹا دے گی، ختم کر دے گی صفحہ ہستی سے ظالم کو۔ اللہ میں ہر قسم کے ظلم سے بچائے، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے، دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔